بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا بچپن۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نہایت ہی خوبصورت ماحول میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اس دنیا میں تشریف لائی تھیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایسا تھا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ گھر میں اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی تھی اور گھر بہترین عادات و اخلاق کا نمونہ تھا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں اس وقت اہل مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور سوائے چند اصحاب کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غمگسار نہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایک پاکیزہ ماحول میں ہوئی جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھریلو امور اور دنیاوی تعلیم سے آشنا کیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ نبوت میں پرورش پائی اور اس پاکیزہ ماحول کی بدولت آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیگر خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اپنے خاندان کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا، اس وقت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹی سی عمر میں ہی مصائب و تکالیف کو برداشت کرنا سیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس وقت 5 برس تھی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارد گرد کی دوسری بچیوں کی طرح کھیل کود میں مشغول نہ ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کے لیے گھر میں والدین سے ضد نہ کرتی تھیں اور کھانے میں بھی جو کچھ مل جاتا تھا وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کے کھا لیتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئیں، جہاں دیگر بچیوں کو شوق قیمتی لباس پہنے دیکھ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سادہ سی بیٹی کو دیکھا تو اداس ہو گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پریشان نہ ہوں، میں نے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہترین لباس تقویٰ اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹی کی بات سنی تو بے اختیار گلے لگا لیا۔ دلکش اگر ہے کوئی فسانہ تو عشق کا، شیریں اگر ہے بات تو ان کی زباں کی کیا بات۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عمر مبارک ابھی 10 برس ہی تھی کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اس وقت اپنے ہر دل عزیز چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر غمگین تھے، اپنی غمگسار بیوی کی جدائی بھی ان کے لیے ایک بڑا امتحان تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد گھر لوٹے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بابا
میری ماں کہاں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، میں تمہاری ماں اس وقت جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ سے بچھڑنے کا بے حد غم تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جدائی کو شدت سے محسوس کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت چونکہ ایک نیک سیرت ماں نے کی تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹی سی عمر میں اپنے والد بزرگار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن کی صبر آزما تبلیغ کے بعد گھر لوٹتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کی دلجوئی فرماتی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے تو ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقعوں پر بے حد پریشان ہو جاتی تھیں، اور ہم وقت آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار کی یہ کیفیت دیکھتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے اور فرماتے کہ بیٹی، تم فکر مند نہ ہوا کرو، اللہ تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ الغرض بچپن کا وہ دور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کسی سخت آزمائش سے کم نہ تھا۔ آپ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و حوصلہ کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کیا، اور ہم وقت اپنے والد بزرگار کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ بچپن کا دور جو کہ کسی بھی بچی کے کھیل کود کا دور ہوتا ہے، وہ زمانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے بسر کیا۔